باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 3 باب۔ پہلے گناہ کا بیان۔ اور سانپ زمین کے سب جانوروں سے جنہیں خداوند خدا بنا چکا تھا مکار تھا۔ اس نے عورت سے کہا، کیا در حقیقت خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اور عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل ہم کھاتے تو ہیں، مگر جو درخت باغ کے درمیان ہے خدا نے صرف اس کی بابت حکم دیا کہ پھل نہ کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مار جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے بھی دیکھا تھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے، تو اس نے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے بھی کھایا اور دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور اپنی احیائی محسوس کر کے انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی لیا اور اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خداوند کی جو شام کے وقت باغ میں پھرتا تھا آواز سنی، تو آدمی اور اس کی بیوی باغ کے درختوں میں خداوند خدا کے حضور سے چھپ گئے۔ گناہ کی سزا۔ اور خداوند خدا نے آدمی کو پکارا اور اسے کہا، تو کہاں ہے؟ وہ بولا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا، کیونکہ میں ننگا ہوں اور میں چھپ گیا۔ اس نے اس سے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدمی نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کر دیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ نجات دہندہ کا وعدہ۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا ملعون ہے تو تمام چرندوں اور درندوں میں، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چکھے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد ہی کے ساتھ اولاد جنے گی۔ تو اپنے شوہر کے اختیار میں رہے گی، تجھ پر وہ حکومت کرے گا۔ اور آدمی سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، محنت کے ساتھ تو اپنی زندگی کے تمام ایام اس سے کھائے گا۔ وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور کھیت کی نباتات تیری خوراک ہوگی۔ تو اپنے منہ کے پسینے سے روٹی کھائے گا جب تک کہ تو زمین میں پھر نہ لوٹے جہاں سے تو لیا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا۔ اور آدمی نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔
اور خداوند خدا نے آدمی اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے۔ اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو کہ آدمی نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا، اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور شجر حیات سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اسے باغ عدن سے باہر کر دیا تھا کہ اس زمین کی جس سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے، اور اس نے آدمی کو باہر نکال دیا، اور باغ عدن کے مشرق میں اس نے قربین کو شعلہ زن اور برقِ فشاں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رکھا کہ شجر حیات کی راہ کی نگہبانی کرے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 3 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ 3 باب کی 5 آیت ہمارے پہلے والدین کا گناہ نفسیاست کا نہیں مغروری کا گناہ تھا، کیونکہ وہ خدا کی مانند ہونا چاہتے تھے۔ اور 3 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ 3 باب کی 15 آیت ان الفاظ سے نجات دہندہ کا پہلا وعدہ کیا جاتا ہے۔ عورت کی نسل سے ہمارا خداوند یسوع مسیح مراد ہے، جو اپنی الہی قدرت سے شیطان پر غالب آیا۔ مقدسہ مریم اور کلیسیا یعنی خداوند یسوع مسیح کا اسراری بدن خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ شیطان پر فتح پائے گا۔ اور 3 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، اور آدمی سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، محنت کے ساتھ تو اپنی زندگی کے تمام ایام اس سے کھائے گا۔ 3 باب کی 17 آیت آدم کے گناہ کے سبب تمام نسل انسانی فضل اور خوشی سے محروم ہوئی، اس لیے ہر ایک بچہ موراثی گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ رومیو 5 باب 12 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔